بسم الله الرحمن الرحيم. کہتا متاع الغرور، تیری زمینیں کہتا دار الغرور، تیرے محل ماڑیاں کہتا بیت العنکبوت، مکڑی کا جالا، دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، تیری کائنات، تیری بادشاہی، تیرے حشم قدم، تیرے لاؤ لشکر، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کہ یہ متاع الغرور ہے، یہ دار الغرور ہے، اور کیا ہے؟ کسارات بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، اتنے بڑے مغل آئے، وہ کیا تھا؟ ریت کا پانی. اتنی بڑی انگریز سلطنت، وہ کیا تھی؟ ریت کا پانی. اتنی بڑے حکومت امریکہ کی، وہ کیا ہے؟ ریت کا. ریت میں پانی ہوتا نہیں، لیکن نظر آتا او پانی، او پانی، او پانی. قریب گیا کوئی نہیں، اور قریب گیا کوئی نہیں، اور قریب گیا کوئی نہیں. سارا صحرا گزر گیا، پانی تو نہ ملا، زندگی کی بازی ہار گیا. یہ سب کیا ہے؟ میرا رب کہتا ہے، یہ خود بنانے والا کہہ رہا ہے، یہ متاع الغرور ہے، یہ دار الغرور ہے، یہ متاع قلیل ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. یہ چمکتے رنگ نہ دیکھ، اس کے پیچھے جاؤ قبرستان کی قبریں کھودو، تمہیں خوفناک کھوپڑیاں نظر آئیں گی، اور تمہیں ننگے ننگے ڈھانچے، گوشت سے خالی اور آنکھوں سے خالی، سوراخ، کانوں کی جگہ سوراخ اور بدن کی جگہ ایک خوفناک ڈھانچہ. یہ وہی ہے جو کل کہتا تھا میتھو بڑا ہے کوئی نہیں. آج دیکھو قبر نے اسے گلا دیا، پگھلا دیا، اس کی شکل کو مٹا دیا، اس کی ہڈیوں کو رلا دیا. پھر قبر کی تپش نے ہڈیوں کا بھی چوڑا بنا دیا. پھر زمین کی کروٹ نے نیچے کا اوپر اور اوپر کا نیچے کیا. پھر اس کے ہڈیوں کے چوڑے کو بھی ہوا میں، فضا میں اڑا دیا، بکھیر دیا، مٹا دیا. یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے. متاع الغرور متاع قلیل، لعب ولهب وزینۃ وتفاخر بینکم وتفاخر فی الاموال والاولاد. یہ بتانے والا بتا رہا ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے. یہ کیا حقیقت ہے؟ کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. تو اس نے بتایا کہ عرب کی حکومت دھوکا، اور یورپ کی امریکہ کی حکومت دھوکا، اور اسلامی سلطنتیں دھوکا، اور عیسائی یہودی حکومتیں دھوکا، اور ہندو سکھ راج دھوکا، اور مغل سلطنتیں دھوکا، اور چنگیز خان کی چنگیزی دھوکا، اور ہلاکو خان کی ہلاکت دھوکا، اور ساری دنیا کے رنگ روپ بیل روٹے سب دھوکا کرے. تو پھر حق کا کیا ہے؟ پھر حق کا کیا ہے؟ کذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ ہے حق اور حقیقت. پھر حق کا کیا ہے؟ قولہ الحق، پھر اللہ کا بول ہے حق اور حقیقت. پھر حق کا کیا ہے؟ پھر حق کا کیا ہے؟ وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق، پھر میرا محمد حق ہے، پھر میرا حبیب حق ہے، پھر میرا رسول حق ہے، پھر محمد بن عبداللہ حق ہے. باقی جھوٹ ہے، فریب ہے، وہ حق ہے. یہ حق ہے، یہ محمد بن عبداللہ ہے. توڑ آدم تائیں میں پیڑی سنا چھڑی، میں نے اپنی پنجویں پیڑی دا نا کوئی نہیں آمدا، اپنی پنجویں پیڑی دا نا کوئی نہیں. وراثتی کتاباں لکھا ہے، میں نے کوئی نہیں پتا. میں نے تمہیں آدم تک، آدم علیہ السلام تک سنا دیا اپنے حبیب کا نسب نامہ، کہ کیوں کہ میں دھوکا ہوں وہ حق ہے، میں دھوکا ہوں وہ حق ہے، میں دھوکا ہوں وہ حق ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق، میرا اللہ حق، وقولہ الحق، اور اس کا قول حق، اور وہو الحق من ربہم، اس کا محمد حق، اور میرا آپ کا رسول اور نبی حق، اور اس کا اتارا ہوا دین حق. وبالحق کے نزل، اس کا اتارنے والا فرشتہ جبریل حق کو ہی لے کر آیا. یہ حق حقیقت ہے، یہ حق حقیقت ہے. اور باقی فریب فراڈ دھوکا ہے، فریب فراڈ دھوکا ہے. وہ فقر ہو، وہ غنا ہو، وہ جوانی ہو، وہ بڑھاپا ہو، وہ عروج ہو، وہ سوال ہو، وہ حشم قدم ہو، یا وہ 2 وقت کی روٹی بھی نہ ہو، یہ سب آنکھوں کا، یہ نظر کا فریب ہے. اللہ حق، اس کا رسول حق،
اور اس کا قول حق اور اس کا دین حق اور اس کا اترنا حق. اور حقیقت کیا ہے؟ الحق ما الحق وما ادراک ما الحق. پھر قیامت حق ہے. الحق الحق ما الحق وما ادراک ما الحق. پھر قیامت حق ہے. پھر موت کا نفخہ، قیامت کا نفخہ حق ہے. زمین آسمان کا ٹوٹنا حق ہے. حق ہے. پھر کیا حق ہے؟ پھر کیا حق ہے؟ پھر اپنے نبی کی زبان سے سنو، اپنے نبی کی زبان سے سنو، اپنے نبی کا بول سنو. روزانہ صبح شام میرا تمہارا نبی اس حق کا اعلان کرتا تھا. اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ ذی الجلال والاکرام. اے زمین آسمان کو عدم سے بنانے والے، صفر سے بنانے والے، اے حاضر غیب کے جاننے والے، اے عزتوں بلندیوں کمال والے. فإنی آہد الیک فی ہذہ الحیات الدنیا. میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں جو آگے کہہ رہا ہوں ساری زندگی اس پر قائم رہوں گا. میں وعدہ کرتا ہوں تیرے ساتھ. فإنی آہد الیک فی ہذہ الحیات الدنیا. اور اپنے وعدے پر اشہدک میں تجھے گواہ بناتا ہوں. وکفی بک شہیدا. اور تجھ سے بڑا گواہ کوئی نہیں. کیا وعدہ کرتے ہو میرے محبوب؟ کیا وعدہ کرتے ہو؟ کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد انک انت اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی تو ہے، تیرا کوئی نہیں، تیرا شریک نہیں، تیرا مشیر نہیں، تیرا وزیر نہیں، تیری بیوی کوئی نہیں، تیرا بچہ کوئی نہیں. لم یتخذ صاحبا. اے میرے رب تو بیوی سے پاک، ولا ولدا تو بیٹے سے پاک، ولم یکن لہ شریک فی الملک. تیرا کوئی شریک نہیں. اللہ بھی کرے تو اللہ بھی کرے کہ وہ بھی کرے، اللہ بھی کرے کہ وہ بھی کرے. اس وہ کو ہٹاؤ اور کہو صرف اللہ کرتا ہے، صرف اللہ کرتا ہے، صرف اللہ کرتا ہے. لا شریک لہ الملک لا شریک لہ. کوئی شریک نہیں. میں گواہی دیتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک لک الملک ولک الحمد. حکومت بھی تیری، خزانے بھی تیرے، عزت بھی تیرے ہاتھ میں، ملک بھی تیرے ہاتھ میں، شہنشاہی بھی تیرے ہاتھ میں. تو نے آج تک کسی کو اپنے ملک میں نہ شریک بنایا، نہ ساتھی بنایا، نہ مشیر بنایا، نہ مجلس شورا بنائی. تو اکیلا کافی، تو اکیلا کافی، تو اکیلا کافی. وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ. زمین آسمان میں ایک ہے جس کو پکارو، ایک. یا اللہ، یا صرف اللہ کے ساتھ ہے. یا اللہ، وہ جو تمہاری شاہرگ سے قریب ہو. اللہ کے سوا کوئی مجھے بتاؤ کون ہے جو شاہرگ سے زیادہ قریب ہے؟ کون ہے جو موت سے پاک ہے؟ کون ہے جو بیوی اور بچوں سے پاک ہے؟ کون ہے جو مشیر سے پاک ہے؟ کون ہے جو کھانے پینے بیماری سے پاک ہے؟ کون ہے جو خطا سے پاک ہے؟ کون ہے مجھے بتاؤ جس کے خزانے نہ مٹتے ہوں؟ وہ کوئی نہیں ہے، وہ اللہ ہے. وہ اور کوئی نہیں ہے، وہ اللہ ہے. وہ اور کوئی نہیں ہے، وہ اللہ ہے. تو میرا نبی کہتا ہے یا اللہ تو ہی ہے، تجھے پکارتا ہوں، تجھے پکارتا ہوں. تو ہر چیز پر قادر. اور واشہد ان محمدا عبدک ورسولک. اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد تیرا رسول ہوں. ہمارے نبی کو اپنے اوپر ایمان لانا فرض تھا. جیسے ہمارے اوپر فرض ہے کہ یہ ہمارا رسول، ایسے میرے نبی پر فرض کہ وہ کہے کہ ہاں میں محمد بن عبداللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. اور کیا کہتا ہوں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ وَعْدَكَ حق. میں حق کو بتا رہا تھا. اور میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ تیرا وعدہ حق ہے. والجنت حق. تیری جنت حق ہے اور تیری قیامت حق ہے. یہ سب حق ہے. باقی جھوٹ، فریب، فراڈ. جھوٹ سے نکلو، فریب سے نکلو، فراڈ سے نکلو، دھوکے سے نکلو اور عہد وحدہ
لا شریک اللہ سے تعلق بناؤ. میں محتاج ہوں, وہ غنی ہے, وہ نہ ملا تو مجھے کچھ نہ ملا. وہ داتا ہے, وہ نہ ملا تو مجھے کچھ نہ ملا. میں مریض ہوں, وہ شافی ہے, مجھے وہ نہ ملا تو مجھے کچھ نہ ملا. میرے پل پل حاجات ہیں, وہ پل پل غنی ہے, مجھے اللہ نہ ملا تو مجھے کچھ نہ ملا. میرے مسائل ہمارا تو ظرف اتنا ہے کہ ہم کسی کا مسئلہ سن نہیں سکتے, سننے کے بھی ماں نہیں سن سکتی. میری دھیمن میں نے نہ سنا, میرے سر ایک پیڑ ہے, ماں نہیں سن سکتی. اور میرا اللہ کہتا ہے تو اگر مجھے نہیں سنائے گا تو میں تجھ پہ ناراض ہو جاؤں گا. تو مجھے سنا, اور مختصر نہ سنا, مجھے لمبا کر کے سنا, اور ایک دفعہ نہ سنا, مجھے بار بار سنا, مجھے بار بار سنا. کہ تیرا رونا مجھے اچھا لگتا ہے, تیرا مانگنا مجھے خوش کرتا ہے. میں وہ رب ہوں جو دے کے خوش ہوتا ہوں, لے کے نہیں. دینا میری شان ہے, لینا تمہاری صفت ہے. یہ تمہارا عیب ہے اور یہ میری شان ہے. میرے بھائیو, ہماری محتاجیوں کا حل اللہ ہے, ہمارے فقر کا حل اللہ ہے. ہمارے ملک سے تیل نکل آئے گا, ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو عربوں کے مسئلے حل کیوں نہیں ہوئے؟ ان کا تو تیل نکل آیا ہے. ہم ایٹمی طاقت بن گئے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو پاکستان ایٹمی طاقت تو بن گیا, پھر اس کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا ہے؟ ہاں, ہمارے پاس پیسہ آئے گا تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو وہ عرب جن کے پاس چاول کی بوری کی طرح نوٹ بھرے پڑے ہیں, پھر ان کے مسئلے حل کیوں نہیں ہوئے؟ مسائل کا حل اللہ کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ میں. ماضی حال کا مالک, مستقبل کا مالک, عرش فرش کا مالک, سرا ثریا کا مالک, جن و انس کا مالک, ناری نوری کا مالک, خاکی ہوائی کا مالک, فضائی خلائی کا مالک, ہر شے کا مالک, ہر ذرے کا مالک, بغیر کسی شرارت کے, بغیر کسی مشیر کے, بغیر کسی لاؤ لشکر کے کہ اللہ نو گھاٹا پہ گیا لہذا ہوں اپنے گھاٹا پورا کرنے واسطے بندے کٹھے کرو. یا ابن آدم, یا ابن آدم, یا ابن آدم, انی لم اخلقکم لاستکثر بکم من قلہ. میں نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرے خزانے گھٹ گئے تھے. تو میرے بھائیو, یہ اللہ کا پیغام ہے, یہ اللہ کا پیغام ہے, یہ قرآن کا پیغام ہے جو پڑھا گیا پورے رمضان میں کہ اللہ کو اپنا بنا لو. اللہ ایک غنی تمہیں کافی. اللہ پوچھتا ہے الیس اللہ بکافٍ عبدا, میں ہوں تو مڑ کسی اور کی بھی لوڑ ہے؟ اللہ اکبر. الیس اللہ بکافٍ عبدا, میں ہوں تو میرے پیچھے اور کسی دی لوڑ ہے؟ کیا ظلم و ستم کہ اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کو پکاریں, اللہ کو چھوڑ کے مر گئے ہوں کو پکاریں. جو زندہ, جو تابندہ, جو دم دم ساتھ, جو پل پل ساتھ, جو رگ رگ ساتھ, جو قدم بقدم ساتھ, جو ہوا کے ہر جھونکے میں, بادل کی ہر چمک میں, بارش کے ہر قطرے میں, پھول کی ہر پچی میں, پنکھڑی کی ہر مہک میں, جو تتلی کے پروں میں بھی نظر آتا ہو, جو ہمالیہ پہاڑ سے نہ پہچانا جائے, جو ایک تتلی کے پر سے بھی پہچانا جائے, جو صرف ہاتھی سے نہ پہچانا جائے, وہ قطار میں جانے والی چیونٹی سے بھی پہچانا جائے, وہ چمکتے سورج سے نہ صرف پہچانا جائے, جو ایک جگنو کی روشنی سے بھی پہچانا جائے, جو پہاڑوں کے سلسلوں سے صرف نہ پہچانا جائے, وہ ایک چھوٹے سے موتی سے بھی پہچانا جائے کہ صدف کے اندر پانی کو موتی کس نے بنایا, جو صرف ساتوں آسمان سے نہ پہچانا جائے. ایک جنگل کا جانور, اس کے ناف میں اے مشک کچھو بن گیا, اے کستوری کچھو آ گئی, اے ہرن بنائیے یا گھاہ بنائیے یا جنگل دے پانی بنائیے, یا کوئی ہرن دوا کھاتی ہے, یا اے نافا کستوری بن گیا. وہ صرف ان سات آسمان سے نہیں پہچانا جاتا, وہ ذرے میں بھی پہچانا جاتا ہے, آفتاب سے بھی پہچانا جاتا ہے, وہ ذروں میں جلوہ نما ہے, وہ پہاڑوں میں جلوہ نما ہے, میدانوں میں جلوہ نما ہے, وہ موجوں میں جلوہ نما ہے, وہ ہواؤں میں جلوہ گر ہے, اور وہ پھولوں میں جلوہ گر ہے, وہ دودھ کے قطروں میں جلوہ گر ہے, وہ پانی کے قطروں میں جلوہ گر ہے, وہ موتی کے حسن میں جلوہ گر ہے, وہ ہیرے کی چمک میں جلوہ گر ہے, وہ آسمان کی بارش میں جلوہ گر ہے, وہ بادلوں کی گرج میں جلوہ گر ہے, وہ بجلیوں کی چمک میں جلوہ گر ہے. میری زبان بول رہی ہے, وہ میرے بول میں جلوہ گر ہے, میری آنکھیں
اس کا شاہکار ہے، میرے کان اس کے وجود کا پر دلیل ہے. یہ مٹی کا وجود بول رہا ہے اور یہ مٹی کے وجود سن رہے ہیں. وہ ہر جگہ، وہ ہر جگہ، وہ ہر جگہ، وہ ہر جگہ، وہ ہر جگہ. لیکن تو آنکھیں لا، تو آنکھیں خرید کے لا، اتوں مل لے کے آ، دو اکھیاں لے کے آ جڑیاں کسی دی بہن بیٹی نو ویکھن نہیں، وہ اکھیاں لے کے آ. وہ آنکھیں لاؤ جو ٹیلی ویژن کے ننگے ناچ نہ دیکھتے ہوں، وہ آنکھیں لاؤ جو گندے ذلیل تھرکتے بدن نہ دیکھتے ہوں، وہ آنکھیں لاؤ جس بے حیا بے غیرت زندگی کی آنکھیں اندھی ہو جائیں، وہ آنکھیں لاؤ جو اوروں کی بیٹیوں پہ لاؤ. تو میرے رب کی عزت کی قسم تمہیں مکھی کے پر میں بھی اللہ کی عظمت نظر آئے گی، تمہیں مچھر کی پھن پناہٹ میں اللہ کی عظمت نظر آئے گی. تمہیں آنکھیں صرف نہیں، تمہیں مچھر بھی بتائے گا کہ اللہ ہے. اور صرف پھنکارتا ہوا سانپ نہیں، یہ چلنے والا کیڑا بھی تمہیں بتائے گا کہ اللہ ہے. اور صرف یہ چھوٹا سا مینڈک نہیں اور یہ بڑی ویل مچھلی نہیں، یہ ایک ایک پتا اور ایک ایک ذرہ، ایک ایک شے بتاتی ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. ھذا خلق اللہ. اور دوستو، یہ سارے نبیوں کی تعلیم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، میرے رب کا قرآن. الیس اللہ بکاف عبدہ، الیس اللہ بکاف عبدہ. میں ہوں تو مڑ کسی اور دی لوڑ ہے، کیا میں تمہیں کافی نہیں ہوں؟ مجھے ساتھ لے لو، مفت میں ساتھ آتا ہوں، نہ میں نے کوئی شرینی. اور دوستو، اپنے اللہ کو ساتھی بناؤ، وہ تمہارا قدردان ہے. تم ایک خطا کرو کسی کے حق میں، وہ تم پہ 100 الزام لگاتا ہے. میرے اللہ کا اعلان ہے، میرے بندو مجھے اپنا ساتھی بنا لو، میں کافی ہو جاؤں گا. اور اس کی دوستی ایسی زبردست ہے، تم کسی کے ساتھ 100 احسان کرو پھر ایک نہ کر سکو تو تمہارے 100 کو کاٹا لگا کے کہے گا تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں. تعلق بنتے بنتے مدتیں لگ جاتی ہیں، جب ٹوٹنے پہ آتا ہے تو ایک ذرا سی بات بہانہ بنتی ہے اور مدتوں کے تعلق زیرو کر دیتے ہیں لوگ، خون کے رشتے بھول جاتے ہیں. ایک چھاتی کا دودھ پینے والے سگے بھائی ایک ایک مرلہ زمین پر ہمیشہ کے لیے آنکھیں پھیر جاتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرنے کے منکر ہو جاتے ہیں. اور تمہارا رب، میرا رب، کائنات کا رب تم اسے ایک نیکی دکھاؤ، ایک تو اپنے اوپر 700 مانتا ہے. کہ تو ایک میرے نال چنگا کیتا 700 مان لے، میں ایک کا 700 کم از کم 10 گنا، اور 10 سے 700، 10 سے 700. اور تم روزانہ اس کی نافرمانی کر کے تعلق توڑو اور پھر شام کو کہہ دو یا اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، تو پھر وہ شام کو دوبارہ تم سے دوستی لگا لیتا ہے اور تمہارے سارے معاف کر دیتا ہے. تم ساری زندگی باغی بن کے زندگی گزار دو اور ایک دفعہ اس کے دربار میں جا کر کہہ دو یا اللہ میرے کو غلطی ہوگی، جاندی کر مجھے معافی دے دے. اللہ کہتا جاؤ میں نے تیرے سارے معاف کر دیے. وہ ایک دفعہ نہیں کہتا ہوں بڈھے بارے کیوں آ گئے ہیں، ہوں دن کا تیرے ہین کوئی نہیں، اکھیاں تیریاں کوئی نہیں، ہوں تیری کئی معافی، جا دفعہ ہو جا، تیری کوئی معافی کوئی نہیں. لیکن وہ یوں کہتا ہے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ تلمبا نہیں، سارا پاکستان نہیں، ساری زمین گناہوں سے بھر دے، بس زمین ہی چھوٹی ہے، ہور اتا انہاں دے اتے رکھ، ہور اتے رکھ، ہور اتے رکھ، ہور اتے رکھ، کتھوں تائیں ٹردا جا، توڑ آسمان پہ ہویا ہے. اتنے گناہ کر کہ میرے آسمان کی چھت تائیں ایک باری اپڑیا. اتنے گناہ کرنے کے لیے تمہیں لاکھوں سال کی زندگی ملے تو تھوڑی ہے، پر میرا رب کہتا چل کیتیا 2 کروڑ سال لیلا میرے کولو کردا جا آسمان دی چھت تائیں اپڑایا کہ ہن چاہت تو آکھا یا اللہ میں نے معافی دے تو میں سنجا معاف کر دیتا. غفرت لک ولا ابالی، کہا جاؤ میں نے معاف کیا ہے، کیوں کہ میں نے تیرے گناہ میں کیڑی پرواہ ہے، یا میں نے کیڑی چھوڑ آ گئی، یا میرا کڑا شان گھٹ گیا، میں معافی کیوں نہیں؟ میرا پتر میں نے اکھیاں بھی کھاوے، میں کیوں نہیں معاف کیتا؟ میری شان گھٹی ہے، پتروں کے میں نے اکھیاں بھی کھائیاں تو سارا جہان ابو جہل بن جاوے، میرے رب کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے. سارا جہان جنید بغدادی بن جاوے،
میرے رب کی شان میں کوئی زیادتی نہیں ہے. ساری دنیا کی عورتیں رابعہ بصری بن جائیں, ساری دنیا کے انسان شیخ عبد القادر جیلانی بن جائیں, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, میرے رب کی شان میں ایک ذرے کے برابر زیادتی نہیں ہوئی ہے, نہیں ہوئی ہے. سارا جہان ابو جہل بن جائے, ابو لہب بن جائے, اور ساری دنیا کی عورتیں ام جمیل بن جائیں, ابو لہب کی بیوی جس کو رب نے کہا وامرأتہ حمالۃ الحطب, میرے رب کی قسم, میرے رب کی شان میں ایک ذرہ کے برابر کمی نہیں آئی, کمی نہیں آئی, کمی نہیں آئی. وہ کمی سے پاک, وہ زیادتی سے پاک, اس کا اعلان ہے. تم مسائل میں گھرے ہوئے ہو اور تم نے پیسے کو آزمایا, حکمرانوں کو آزمایا, ایٹمی طاقت بن کے آزمایا, ہر شے کو دیکھ لیا, ذلت تمہارا مقدر بنی, تو اپنے رب کا اعلان سنو, یا ابن آدم والینی اوالیک تصافینی اصافیک, سارے جہان تو دیکھ لیں گی, ہوں ایک باری میرے نال تیاری لا, ایک دفعہ مجھ سے دوستی لگا لے, ایک دفعہ مجھ سے دوستی لگا لے. اگر میں دوستی کا حق ادا نہ کروں تو پھر مجھے گلہ کرنا. تم نے ساری دنیا سے معاملہ کیا, ہر آدمی کو غرض مند دیکھا, ہر آدمی کو خود غرض دیکھا. ایک دفعہ میرے سے معاملہ کر کے دیکھ لے, پھر میری وفا دیکھنا, میری عطا دیکھنا, میری بخشش دیکھنا, میرے خزانوں کے در کھلتے دیکھنا. اپنے اللہ سے تعلق بناؤ, وہ بنتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے سے. ہر شے کے خزانوں کی چابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. میں عزت کا محتاج ہوں, میرا نبی عزتوں کی چابیاں لایا. میں غنی ہونے کا محتاج ہوں, میرا نبی غنا کی چابیاں لایا. میں جنت کا ضرورت مند ہوں, میرا نبی جنت کی چابی لایا. میں دوزخ سے بچنا چاہتا ہوں, میرا نبی جنت کا تالا لے کر آ. میرے پیچھے تالا لا دے سا, میرے پیچھے چلو, تمہیں جنت دی ہوا ہی نہیں آونی, ہوا بامبڑ نہیں دیکھنا, ہوا نہیں لگنی, ایویں جاونے بجلی طرح جنت ہے. میرے پیچھے چلو, یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ, اے ابو سفیان میرے پیچھے آؤ, میں تمہیں جنت تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں, اور دنیا کی عزتیں تمہیں دلانے آیا ہوں. ساری دنیا کے خزانے اور ساری دنیا کی عزتیں اور بلندیاں اور بڑائیاں وہ سب محمد مصطفیٰ کے در پہ آ کر گرتی ہیں. جو اس در پہ گرے گا اس سے ملے گی, جو اس در کا باغی ہوگا وہ اللہ کا باغی ہے. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, جو اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہے وہ کامیاب ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تمہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے رسول کے غلام بنو, میرے حبیب کے غلام بنو, میرے نبی کے غلام بنو, میرے نبی کا دم بھرو, میرے نبی کی اطاعت میں آؤ. فلا وربک فلا وربک فلا وربک, قرآن کی سب سے خوبصورت قسم. سارے قرآن میں اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں, یاسین والقرآن الحکیم یہ قسم, قاف والقرآن المجید یہ قسم, والعصر یہ قسم, والشمس وضحاها یہ قسم, واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی یہ قسم, والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر, یہ ساری قسمیں ہیں. ایک قسم قرآن میں ہے جو قرآن کی سب سے خوبصورت, سارا قرآن ہی بڑا سونا ہے پر خود قرآن دیکھے ایسے جو کلو ڈیر سونے. سارے قرآن کی ہر قسم بہت خوبصورت, پر یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم, سب سے خوبصورت قسم, سب سے حسین قسم تعبیر بھی نہیں کی جا سکتی. ترجمہ تو میں کر دے سا, تعبیراں کتھو لے آواں. میرے نبی میرے رب نے کہا تو لمبے والوں کو بتا, فلا وربک فلا وربک فلا وربک, اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم, فلا وربک, اللہ اکبر, فلا وربک, آہا, اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. کوئی ہو رہی ہے آپ ہے, کوئی ہو رہی ہے آپ ہے تو کیا کہہ رہا ہے, فلا وربک مجھے تیرے رب کی قسم. کمال آخری درجہ عشق و محبت کی تعبیر کا آخری درجہ, مقام نبوت کی تعبیر عجب انداز میں. یا وربک, اے میرے محبوب بتا ان عید پڑھنے والوں کو, بتا مجھے تیرے رب کی قسم, مجھے تیرے رب کی قسم. ساری کائنات کا رب ہو کر, سارے جہان کا رب ہو کر رکھی جاندہ ہے, نہیں میں صرف تیرا ہور کہہ دا کوئی نہیں,
صرف تیرا، اور کسی کا نہیں، صرف تیرا اور کسی کا نہیں، صرف تیرا۔ اگر یہ تلمبے والے یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بھی بن جاؤں، اگر یہ پاکستان والے چاہتے ہیں کہ ان کا بھی بن جاؤں، تو پھر میری شرط ان کو سنا دے فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ ان کو بتا نا کہ جب تک تیرے غلام نہیں بنیں گے میں ان کا رب نہیں ہوں، جب تک یہ تیرے نوکر نہیں بنیں گے، بے غرض بے تنخواہ تیرے فیصلوں پہ لبیک کہیں، یہ نہیں کہ اندر سے کوڑیں اور اوپر سے ہاں کریں، ان کا اندر باہر تیرے امر کے سامنے جھکا ہوا ہو تو پھر میں ان کا ہوں، جب میں ان کا ہو جاؤں گا تو پھر میری کائنات بھی ان کی ہو جائے گی۔ یہ عمر کھڑا ہوا ہے، خطاب کا بیٹا ہے، ایمان نہ ہوتا تو خطاب کا بیٹا تھا، کفر جہالت مقدر تھا ہے اور منبر رسول ہے، اور 3000 میل کے فاصلے پر جنگ ہو رہی ہے، اور جمعہ پڑھاتے پڑھاتے حضرت عمر فرماتے ہیں یا ساریۃ الجبل الجبل، یا ساریۃ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو پیچھے لے کے پلٹ کے حملہ کر، پہاڑ کو پیچھے لے کے پلٹ کے حملہ کر۔ نماز ہو جاتی ہے، عبد الرحمن بن عوف پوچھتے ہیں کیا کہہ رہے تھے ساریہ دا بندر عباس کھلوتا لڑ رہا ہے، فرمایا میں نے دیکھا کہ ہمارے لشکر کو شکست ہو گئی اور ہمارا لشکر بھاگ اٹھا، تو سامنے پہاڑ مجھے نظر آیا تو میرے منہ سے نکلا اگر ساریہ اپنے لشکر کو پہاڑ کے دامن میں لے جا کر پلٹ کے حملہ کرے تو فتح ہو جائے گی۔ ہواؤں نے یہ پیغام 3000 میل دور پہنچایا، اور ساریہ نے اور ایمان والوں نے عمر بن خطاب کی آواز کو سنا اور پلٹ کے حملہ کیا اور فتح ہوئی ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ یہ تیرے غلام تو بنے، پھر دیکھ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں، ان کی غلام تیری غلامی کا تو دم بھرے، پھر دیکھ ان کے ساتھ کیا نظام چل۔ یہ تو عمر ہے، عمر کون بتائے اس کے فضائل۔ ایک عورت جس کا نام شاید آج ہی تم سنو گے، ام السائب رضی اللہ عنہا، ہجرت کر کے مدینے آئی، بیٹا مر گیا، نابینا، غسل کفن تیار ہو گیا، جنازہ پڑھنے لگے۔ میرے نبی نے کہا اس کی ماں کو تو بتاؤ کہ اس کا بچہ مر گیا ہے، آگے اس کو چھولے دیکھ لے، پھر جنازہ پڑھ کے اٹھا دیں۔ اس کی ماں کو پتا چلا، وہ لاٹھی ٹیکتی آئی اور بیٹے کی چارپائی کی طرف پاؤں کی طرف بیٹھ گئی اور اس کے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگی یا رب آمنت بک طوعا وہاجرت الیک رغبا، میں نے تیری شوق میں کلمہ پڑھا، میں نے تیرے عشق میں گھر چھوڑا، آتے ہی تو نے میرا بیٹا اٹھایا، میری برادری مجھے کیا کہے گی؟ پیو دادے دا دین چھڑے آئی، سواد لے آئی، ویک لے آئی، پتر مروا لے آئی، یا رب یہ تانے نہ سنا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ابھی اس کی ماں کے کلمات زبان پر تھے کہ بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یہ غلام مصطفیٰ ہیں، یہ غلام رسول ہیں، یہ غلامان رسول ہیں۔ سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا ہے، اور علا بن حضرمی ایک غلام رسول ہے جو سمندر کے کنارے ہے، آگے سمندر موجیں مارتا ہوا ہے، دشمن کا راستہ کشتی کے ذریعے سے 24 گھنٹے کا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے میں کشتیاں کہاں سے لاؤں، کشتیاں لاؤں تو 24 گھنٹے میں پہنچوں، دشمن تیار ہو جائے گا۔ وہ گھوڑے سے اترتا ہے اور 2 نفل پڑتا ہے، پھر ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر کہتا ہے یا علیم یا حلیم یا عظیم یا علی عاجزنا، اے عظمتوں والے اللہ، ہم تیرے غلام اور تیرے نبی کے غلام اور تیرے ہی کام میں کوئی ملک فتح کرنے نہیں جا رہے، تیرا پیغام سنانے جا رہے ہیں، سمندر کو تابع کر دے۔ اور پھر کہا سم اللہ وقتہم، بسم اللہ پڑھو اور اپنے گھوڑے ڈال دو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فسمینا واقتحمنا فعبرنا فما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، ہم نے بسم اللہ پڑھ کے جو گھوڑوں کو اچھالا ہے اور گھوڑوں کو اٹھایا ہے اور اونٹوں کو اٹھایا ہے اور پانی میں چھلانگ لگائی ہے تو ہمارے گھوڑے پانی کے اوپر چلتے جا رہے تھے۔
اور اونٹ پانی کے اوپر چلتے جا رہے تھے اور پانی نے ہمارے اونٹ کے پاؤں کو بھی تر نہ کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ نے ایک حبیب بنایا جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے وفا کرو، اس سے وفا کرو، یا اس جیسا وفادار لاؤ، یا اس جیسا کوئی وفادار دکھاؤ جو پیٹ پہ پتھر باندھے اور روئے تمہارے لیے، جو اولاد کا ذبح ہونے دیکھے اور روئے تمہارے لیے، کبھی حسین کے لیے آنسو تو نہ بہائے، کبھی اس کے لیے دعا تو نہ مانگی کہ میرے بیٹے کو کربلا نہ دیکھنی پڑے، میرے بیٹے کا سر نیزے پہ نہ چڑھے، یہ دعا نہیں مانگی، اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا، خبر دے دی میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، خبر دے دی میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا ہے ڈب کھڑبا جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے، خبر دی ہے، دعا نہیں مانگی ہے۔ دعا مانگی تو کس کے لیے مانگی؟ میرے تمہارے کم وقتوں کے لیے مانگی۔ انہوں نے ہر قدم اللہ کے نبی سے بغاوت کے خلاف بغاوت کا اٹھایا ہے۔ جانے کا وقت دنیا ہو کا ہو تو ہر کوئی کہتا ہے میرے بچے ملاؤ، میری اولاد ملاؤ، میرا باپ مر رہا تھا، اچانک جو موت آئی تو بیٹیاں دور تھیں، ایک لاہور ایک فیصل آباد، تو میرا باپ کہے میری دھیاں تو مینوں ملا دیو، میری دھیاں تو مینوں ملا دیو۔ یہی ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے۔ جب تمہارا نبی جا رہا تھا تو یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میری اولاد مجھے ملا دو، وہ جبریل جب آیا کہ یا رسول اللہ موت کا وقت آ چکا ہے اور یہ ملک الموت باہر کھڑا ہے، تو آپ سے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، آپ نے کہا اندر آنے دو۔ ملک الموت اجازت لے کر اندر آیا اور آ کے سلام پیش کیا۔ پہلا موقع ہے ملک الموت آج سلام کر رہا ہے، وہ کسی کو سلام نہیں کرتا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ جب سے موت کا کام ذمہ لگا ہے یہ پہلا موقع ہے۔ اللہ نے کہا پوچھ کے جانا، ایمن اندر بڑھ جامی، پوچھ کے جامی، ہاں یہ دربار رسالت ہے۔ اور یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ اللہ کسی سے نہیں پوچھے گا، نہ پوچھا ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر میں اجازت دوں گا تو میری جان نکال لو گے؟ کہا جی نکال لوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا تو کیا کہتا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ حسین نو سدو، حسن نو سدو، علی نو سدو۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ کون سی امت جو خود شرابیں بیچنے لگ جائے گی؟ کون سی امت جو خود زنا کے اڈے چلائے گی؟ کون سی امت خود لڑکیوں کو گھنگرو پہنا کے نچائے گی؟ کون سی امت جو 100 روپے کے قتل کر دے گی؟ کون سی امت جو غریب کو تہس نہس ہنس کے رکھ دے گی؟ کون سی امت جن کے سارے بازاروں میں گانے سنائی دیں گے قرآن نہیں سنائی دے گا؟ کون سی امت اس کا مالدار متکبر بن جائے گا فقیر نہ شکرہ بن جائے گا؟ کون سی امت جس کے نوجوان آوارہ ہو جائیں گے، عورتیں بے غیرت بے حیا ہو جائیں گی؟ کون سی امت؟ یہی امت جس کا سنا رہا ہوں، یہی امت ہے، اسی کا کہہ رہا ہے۔ صحابہ تو بخشے گئے تھے، صحابہ کے لیے کوئی سوال نہیں ہے کہ اللہ نے میرے نبی کی زندگی میں کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے حبیب مبارک ہو تیرے سب صحابہ جنتی ہیں، تیرا کوئی صحابی دوزخ میں نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا، تیرے سب صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ صلح حدیبیہ والوں کے لیے لقد رضی اللہ کا اعلان ہے کہ یہ 1400 پر رب راضی ہو گیا۔ بدر والوں کے لیے اللہ کا اعلان ہے جو مرضی کرے میں نے جنت دے دی۔ اور سارے صحابہ کے لیے اللہ کا اعلان ہے کلن وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے جنت کا وعدہ۔ اور میرے نبی کا اعلان ہے ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے، سعید بن زید جنتی ہے۔ اے لوگو میں ان سے راضی جا رہا ہوں، ان کا حق پہچانو، ان کا حق پہچانو، ان کا حق پہچانو، میں ان سے راضی جا رہا ہوں۔ یہ سب بشارتیں جب ہیں ابو بکر جب تو جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے تیرے لیے کھل جائیں گے۔
محل دیکھا، سرخ یاقوت، سفید موتی، سبز زمرد کا۔ میں نے پوچھا کس کا؟ کہا گیا قریشی کا۔ میں سمجھا میرا، کہا گیا نہیں یا رسول اللہ، آپ کے غلام عمر بن خطاب کا۔ عثمان، جنت میں ہر نبی کا ساتھی، میرا ساتھی عثمان۔ علی، تجھے بشارت ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ طلحہ، زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک حواری، میرے 2 حواری ہوں گے۔ یہ سارے فضائل کے بعد اب میرا نبی کیوں کہہ رہا ہے میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ کیڑی امت؟ کیڑی امت جڑی پچھو آ رہی ہے، جڑی بادش آ رہی ہے، جس کو میرا نبی دیکھ رہا تھا یہ کیا کرنے والے ہیں۔ کوئی نبی اپنی امت کو سلام دے کر نہیں گیا۔ وفات سے 1 مہینہ پہلے صحابہ ملنے آئے ہیں، تو آپ ان کو دیکھ کر رونے لگے اور فرمایا میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، میرا جانا قریب ہے۔ ہاں میں تمہیں اپنا سلام پیش کرتا ہوں، اور میرے بعد جو میری امت آئے ان کو میرا سلام پہنچا دینا۔ آئے ہائے، اس کی وفا دیکھ لو، اپنی جفا دیکھ لو۔ کہ میرا سلام پہنچا دینا، میرا سلام پہنچا دینا۔ 5 دن وفات میں باقی رہ گئے، 5 دن باقی رہ گئے۔ باپ نے فرمایا مجھے غسل دلایا جائے۔ 7 کنویں کے پانی سے غسل دلایا گیا۔ تب میں بیٹھ کے غسل کیا۔ آپ نے مسجد کا رخ کیا، عباس اور علی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ مسجد تمہاری طرح سے بھری ہوئی، تمہارا کائنات کا پاک معصوم نبی، پاک پوتر نبی، ہر خطا سے پاک نبی کیا اعلان کر رہا ہے؟ اے لوگو، ایک زمانہ تمہارے اندر گزارا ہے، کسی کا حق مارا ہو تو مجھ سے لے لو، کسی پر زیادتی کی ہو تو بدلہ لے لو یا معافی دے دو، کسی کا میں نے مال دینا ہو تو مجھ سے آج لے لو، کسی کو میں نے بے عزت کیا ہو تو میں حاضر ہوں، مجھے بے عزت کر لو، میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو، چھڑی ماری ہو، ادھر قتل کر کے پرواہ نہیں کرتے کہ پیسے دے کے چھوٹ ویسائیں، پیسے دے کے چھوٹ ویسائیں، ایسے جا تو چھوٹ جا سیں، اگا تینوں کون چھوڑے سیں، پٹواری نو پیسے دے کے زمین اپنے نہ کروا لے سائیں، ایتھے تا تیرے نہ ہو گئی، اگا کی بڑھنا ہے۔ یہ پاک نبی، یہ معصوم نبی، یہ اللہ کا حبیب، یہ اللہ کا محبوب، یہ محمد، یہ احمد، یہ ماحی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ طہ، یہ یاسین، یہ مدثر، یہ مزمل، یہ مبشر، یہ نذیر، یہ داعی اللہ، یہ سراج منیر، یہ رحمت للعالمین، یہ رحمت للعالمین، یہ قاب قوسین کی بلندیاں طے کرنے والا، یہ مقام محمود کو رونق دینے والا، یہ اللہ کا جھنڈا ہاتھ میں پکڑنے والا، یہ جنت کی چابی ہاتھ میں لینے والا، یہ کوثر کے جام لٹانے والا، یہ شفاعت کا مالک کہہ رہا ہے کہ میں کسی نو ہاتھ مارے ہوئے تو میں نو مار لو، میں کسی نو سوٹی ماری ہوئے تو میں نو مار لو، میں کسی نو تھپڑ مارے ہوئے تو میں نو مار لو، میں کسی نو بے عزت کیتا ہوئے تو میں نو کر لو، قیامت والے دن میرے اتنے دعویٰ نہ کرے جے، قیامت والے دن میرے اتنے دعویٰ نہ کرے جے، ایسے جو کرنا جے کر لو۔ اے ہائے اس کی امت، اے ہائے کیا سے کیا ظلم ڈھا گئی، اور اسی چھوٹ ویسا ہیں، اسی چھوٹ ویسا چھوٹ جہاں، اتھے یزید بھی تو چھوٹ گیا ہے، اتھے ابن زیاد بھی تو چھوٹ گیا ہے، شیبر بھی تو چھوٹ گیا ہے، چھوٹ جاؤ۔ ہاں آگ لگا دو اللہ کی جنت کو، اور بجھا دو اللہ کی دوزخ کو، اور مار دو قبر کے کیڑوں کو، اور منکر نکیر کے منکر ہو جاؤ، اور اسرائیل سے ٹکر لے لو، تو سارا جائز ہور کیتی آؤ، ہور کیتی آؤ، ہور کیتی آؤ۔ اور اگر تم اللہ کی جنت نہیں جلا سکتے، اللہ کی جہنم نہیں بچا سکتے، اور تم قبر کے کیڑے نہیں مار سکتے، تم منکر نکیر کے منکر نہیں ہو سکتے، تم ملک الموت سے ٹکر نہیں لے سکتے ہو، تو میں جھولی پھیلاتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، واپس آؤ، بس کرو، معافی منگو، معافی منگو، نیو جاؤ اللہ کے سامنے، جھک جاؤ رب کے سامنے، جھک جاؤ در مصطفیٰ پر جو پاک ہو کر بدلہ لے لو، اگا نہ میرے اتنے دعویٰ کر دے، ایتھے بدلہ لے لو، اگا نہ دعویٰ کرے جی۔ ساری مسجد چیخ چنگاڑ مچ گئی،
لیکن میرا نبی کہتا رہا، پھر آپ نیچے اترے، پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر منبر پر آئے، پھر اعلان کیا میں نے کسی پہ زیادتی کی ہو اور میں کوئی وعدہ کیتا ہو تو میرے کو بدلہ لے لو یا معاف کر دو۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے، 3 روپے 3 درہم، پر مجھے یاد دلا دو کس سلسلے میں؟ کہ ایک سائل آیا تھا، آپ سے مانگا تھا، آپ کے پاس تھا نہیں، آپ نے مجھے کہا تھا تو دے دے میں دے دوں گا، وہ 3 درہم کہاں سچ کہا۔ فضل بن عباس چاچے کا پتر، فضل یہ میرا قرضہ تیرے ذمہ ہے، تو ادا کرے۔ میرا نبی تو ایسا فقیر تھا کہ جس رات کی صبح دنیا سے جا رہے تھے اس رات اماں عائشہ کے گھر میں ایک چھٹانگ سرے اندر تیل کوئی نہیں، سرے اندر تیل کوئی نہیں، بے ڈیوا بل جاوے، ڈیوا بل جاوے۔ میری ماں عائشہ پڑوس کی عورت سے تیل ادھار لے کر آئی کہ آج گھر اندھیرا ہے، تیل کوئی نہیں، دو جہان نو چانن دیون والا، چاند تاروں سورج سے زیادہ روشن، ساتھ ہستی اس کا رواں رواں نور ہو، وہ دگارے کیا تیل کوئی نہیں۔ آج آخری رات ہے، کل ٹوٹ رہی ہے، کل واپسی ہے، آج تیل کوئی نہیں ہے، جہان روشن ہے، گھر میں تیل کوئی نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے رشوت نہ لواں روٹی کی تھو کھاواں، یہ کہتا ہے ڈنڈی نہ ماراں تو روٹی کی تھو کھاواں، جے میں ملاوٹ نہ کراں تو روٹی کی تھو کھاواں، جے میں سود نہ کھاواں تو میں روٹی کی تھو کھاواں، جے میں شراب نہ بیچاں تو میں روٹی کی تھو کھاواں، جے میں چرس نہ بیچاں تو میں روٹی کی تھو کھاواں، جے میں ہیروئن نہ بیچاں تو میں روٹی کی تھو کھاواں، جے میں چوری نہ کراں تو میں روٹی کی تھو بیچاں، جے میں کوڑ نہ ماراں تو میں روٹی کی تھو بیچاں، میں روٹی کی تھو کھاواں۔ اے تمہارا رسول دیکھو دیکھو، دو جہان کا سردار آج فاقے سے جا رہا ہے، آج اس کے گھر میں تیل نہیں ہے، پھر آپ تشریف لے گئے، پھر آپ باہر نہیں آئے، بس ایک نماز پڑھانے آئے، جمعرات آ گئی، جمعرات آ گئی، مغرب کی نماز پڑھائی ہے، عشاء کی نماز کے لیے اٹھے، بے ہوش ہو کے گر گئے، پھر اٹھے، نماز ہو گئی، کہا جی انتظار ہے، اٹھے، پھر بے ہوش ہو کے گر گئے، پھر اٹھے، نماز ہو گئی، کہا جی ابھی نہیں ہوئی، اٹھنے لگے، پھر غش آ گیا، پھر گر گئے، پھر اٹھے، نماز ہو گئی، کہا جی انتظار ہے، کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ ابو بکر پیچھے صف میں تھے، عمر اگلی صف میں تھے، تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی ہے، انہوں نے عمر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اکبر، تو میرا نبی اس بیماری میں شیر کی طرح اٹھا اور زور سے پکارا عمر کو پیچھے کیا جائے، ابو بکر کو آگے کیا جائے، اب اللہ ان یکون ابا بکر، میرے رب کا اعلان ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، ادھر ابو بکر کھڑا ہو سکتا ہے۔ 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں میرے نبی کی زندگی میں، ہفتے کو ظہر کی نماز آ کر آپ نے ابو بکر کی امامت میں ادا فرمائی، ابو بکر کی امامت میں ادا فرمائی، اور پیر کو جانے کا وقت آ گیا، جو میں تمہیں پہلے سنا رہا تھا، میں نے تمہیں پچھلا بھی تھوڑا سا سنا دیا۔ میرے نبی نے پوچھا جبریل جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، یہ نہیں کہا حسین کے ساتھ کیا کرے گا، جس کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا دیکھ چکا ہے، جس کو خاک و خون میں لوٹتا ہوا دیکھ چکا ہے، جس کے لیے چپ کے آنسو بہا چکا ہے، حسین کو سینے سے لگایا ہوا اور رو رہے ہیں۔ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے اور مجھے خبر دے گیا ہے کہ یہ میرا لاڈلا یہ قتل کر دیا جائے گا، یہ قتل کر دیا جائے گا۔ کہ آج کاغذ پھٹ جائے تو کیا فرق پہ جاتا ہے؟ اللہ کی عدالت جو قائم ہے وہ جہان یہ حسین بن کون فاطمہ کون بنت محمد کٹا ہوا سر سامنے ہے، اور ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے، اور وہ یوں منہ پہ ایسے مار رہا ہے، آسمان قائم رہا۔ یہ تھکڑی گل ہے، یہ قاتل چھوٹ جاوے، یہ رشوت خور چھوٹ جاوے، یہ زمین پہ قبضہ کرنے والا جو چھوٹ گیا تو کیڑی گل ہے؟ منہ پہ جب مارتے جب ہونٹوں پہ چھڑی ماری 2-3 دفعہ، تو ایک صحابی ابو برزہ اسلمی وہ کھڑے ہو گئے، لوگا کم وقت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کو ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ ہاں اپنے گھر میں ظلم رکھا تاکہ میری امت پہ ظلم ہو تو ان کو تسلی رہے، یہ امتحان کی جگہ ہے،
جزا سزا کی جگہ نہیں ہے۔ سارے نبیوں کی ایک جیسی دعوت ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کام کا نام تحریک ایمان رکھتا، کہ ایمان کا سیکھنا فرض عین ہے۔ چونکہ امت کے اندر سے ایمان کے سیکھنے کا رواج ختم ہو گیا تو مسلمانوں کے اندر یہ بات آ گئی کہ ایمان کی دعوت تو غیروں کے لیے ہے، کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو ایمان کی دعوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ سوچ ہو گئی ہے، حالانکہ ایمان کی دعوت خود مومن کے لیے ہے۔ اللہ کا بھی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کہ ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ اللہ حکم دے رہے ہیں ایمان والوں کو ایمان لانے کا۔ علماء نے اس کی تفسیر کی ہے کہ ایمان والو مسلمان بن کر رہو، اس لیے ایمان کی دعوت خود مومن کے لیے ہے۔ ایک خیال یہ پیدا ہو گیا اس زمانے میں کہ دعوت تو غیروں کے لیے ہے، ہم تو ہے ہی ایمان والے، ہمیں دعوت کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ آپ اندازہ کریں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جن کا ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں کی طرح جمع ہوا تھا، ان کو حکم ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، ورنہ پرانے کپڑے کی طرح ایمان پرانا ہو جائے گا۔ صحابہ جو وحی بھی اترتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، فرشتوں کا نزول آنا جانا بھی دیکھ رہے ہیں، غیبی مدد بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ کے وعدے بھی پورے ہو رہے ہیں، ان کے ایمان میں ترقی بھی ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، صحابہ کے سامنے جتنے بھی ایمان کو بڑھانے کے مناظر بہت زیادہ باتیں اور چیزیں تھے، ہمارے سامنے ان میں سے کوئی بھی مناظر نہیں ہے۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو غیبی مدد بھی دیکھ رہے ہیں، فرشتوں کا نزول بھی دیکھ رہے ہیں، چیزوں میں برکتیں بھی دیکھ رہے ہیں، پھر ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو، کیونکہ ایمان اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ اس بات پر بہت زیادہ غور کرنا پڑے گا کہ آج مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ایمان کی دعوت کی، یا ہمیں کیا ضرورت ہے ایمان کی تجدید کرنے کی، یہ بات کہنا آسان نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہ جن کا ایمان امت کے لیے ایک نمونہ ہے، آمنو کما آمن الناس، ایمان سیکھو صحابہ کی طرح، صحابہ کا ایمان نمونہ ہے، انہیں حکم ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرنے کا، کہ اپنے ایمان کو نیا کیا کرو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کو کیسے نیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے اپنے ایمان کو نیا کیا کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتے ہے کہ کیا مطلب ہے کلمے کی کثرت کا؟ کثرت کا مطلب صرف اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ کلمے کی کثرت سے ایمان نیا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بکثرت دنیا میں اللہ کے غیر سے ہونے کا بولا جاتا ہے، تم بکثرت اللہ کی ذات سے ہونے کو بولو۔ یہ ہے کلمے کی کثرت سے ایمان کو نیا ہونے کا مطلب۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ 5 منٹ تو یہ تسبیح لے کر کلمے کا ذکر کرتا ہے، اور صبح سے لے کر شام تک اس کی زبان پر حکومت یہ کریں گی، تاجر یہ کریں گے، وزیر یہ کریں گے، صدر یہ کریں گے، فلاں ملک یہ کرے گا، فلاں ملک وہ کرے گا، اس نے فلاں ہتھیار بنایا ہوا ہے وہ یہ کرے گا۔ اس سارا دن شرک کو بولا کرتے ہیں، اخبار کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر پڑھتے ہیں اور حیرت سے دوسرے کو سناتے ہیں، کیونکہ قرآن کی خبروں کا یقین ہے نہیں اور اخباروں کی خبروں کا یقین ہے، اس لیے اسے پڑھ کر سناتے ہیں۔ اللہ تو انسانوں کے دل کا حال دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے اور ان کا ضابطہ قانون یہ ہے کہ جو ہمارے غیر سے متاثر ہوتے ہیں ہم ان پر اور اپنے غیروں کو مسلط ضرور کرتے ہیں۔ مسلمان کے اللہ کے غیر سے متاثر ہونے کی سزا میں ان پر غیروں کا قبضہ ہے۔ ہاں، یہ میں آپ کو حدیث کی بات عرض کر رہا ہوں۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے غیر سے امید رکھے گا اللہ اسے غیر کے حوالے کر دیں گے۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کی تازگی کا مطلب کیا ہے، اس پر غور کرنا پڑے گا۔ صرف اس سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر مراد نہیں ہے، بے شک اس میں خدا کی قسم کہ ذکر کے فضائل، اس کے انوارات، اس کی برکات، اس کے فائدے اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ بندہ اپنی زبان سے کلمے کے الفاظ کہے تو اس کے کیا فضائل ہے، اس کے کیا انوارات ہے، اس کے کیا برکات ہے، اس پر کیا وعدے ہے، یہ سب اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ لیکن اللہ کے غیر کا اثر دلوں سے نکالنے اور اللہ کی ذات اور اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کو دل میں بڑھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں کلمے کا ذکر کرو وہاں اس کلمے کا مطلب اور اس کے مفہوم کی دعوت بھی دو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ تم کلمہ لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ پاگل کہے۔ میں نے ایک حدیث پر غور کیا کہ ذکر کرنے والے کو پاگل کہلائے جانے کا کیا مطلب ہے، تو سمجھ میں آیا کہ نبیوں کو اس لیے پاگل کہا جاتا تھا کہ نبی اس کلمے کو قوم کے عقیدے اور قوم کے یقینوں کے خلاف کہتے تھے، اس لیے قوم انہیں پاگل کہا کرتی تھی۔ قوم شعیب کا یہ خیال تھا کہ تجارت سے ہوتا ہے، قوم سبا کا گمان تھا کہ کھیتی باڑی سے ہوتا ہے، قوم صالح کا یقین تھا کہ کارخانوں سے ہوتا ہے، فرعون کا خیال تھا کہ بادشاہت سے ہوتا ہے، نمرود کا خیال تھا کہ مال سے ہوتا ہے، پر نبی ان سارے کلموں کے خلاف
اپنا کلمہ لا الہ الا اللہ لے کر آئے تو ان سب نے نبیوں کو پاگل کہا کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو قوم نے پاگل نہ کہا ہو۔ آپ حضرات کو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں بھائی؟ دیکھو، یہ تقریر نہیں کر رہا ہوں،